نارن حامیہ، وہ داخل ہوں گے گرم آگ میں۔ سورۃ الغاشیہ، اس سورت کے بارے میں ہم پچھلے سبق میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ نبی اکرم رسول رحمت، پیغمبر جہاد، رسول الثقلین، سید الکونین، امام الحرمین الشریفین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کو ہر جمعہ کی نماز کی دوسری رکعت میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح عیدین کی جو نماز ہوتی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو ان نمازوں کی بھی دوسری رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاوت فرماتے تھے۔ اس سورت کا نام سورۃ الغاشیہ ہے۔ الغاشیہ کا معنی ہے کہ ڈھانپ لینے والی، چھا جانے والی، غالب آ جانے والی۔ قیامت کے ناموں میں سے یہ ایک نام ہے۔ قیامت کے جو نام ہیں ان میں سے ایک یہ نام ہے۔ ایک دفعہ پہلے ایک سبق میں نے بیان کیا تھا کہ صرف 30واں پارہ جو آخری پارہ ہے، اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے 8 نام ذکر کیے ہیں، صرف آخری پارے میں، سارے قرآن کی بات نہیں۔ ان میں سے ایک نام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے النبأ العظیم۔ یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ پہلی ہی سورت میں یسأل عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ کیا سب سے بڑی خبر کے بارے میں؟ یعنی اس خبر سے مراد کیا ہے؟ قیامت۔ قیامت کا دوسرا نام اللہ نے جو آخری پارے میں بیان کیا وہ ہے الطامۃ الکبریٰ۔ یہ سورۃ النازعات میں ہے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پس جب آ جائے گی وہ سب سے بڑی، چھا جانے والی مصیبت۔ تو الطامۃ الکبریٰ کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑی، چھا جانے والی مصیبت، مراد اس سے قیامت۔ تیسرا نام اللہ نے بیان کیا ہے الصاخہ، اور یہ سورۃ العبس میں ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ۔ چوتھا نام اللہ نے قیامت کا بیان کیا ہے یوم الدین۔ یوم الدین، بدلے کا دن۔ یصلونها یوم الدین وما ادراک ما یوم الدین، یہ اللہ نے سورۃ المطففین میں بیان کیا۔
تو کتنے نام ہو گئے؟ 4۔ پانچواں اللہ نے قیامت کا ایک نام بیان کیا ہے، یوم عظیم، یوم عظیم، اور یہ بھی سورۃ المطففین میں ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا ان کو اس بارے میں گمان نہیں ہے کہ یہ قبروں سے اٹھائے جانے والے ہیں؟ کب؟ لیوم عظیم، بہت بڑے دن کے لیے۔ تو اس بہت بڑے دن سے مراد کیا ہے؟ قیامت۔ چھٹا نام اللہ نے بیان کیا ہے قرآن کے آخری پارے میں، وہ ہے الیوم الموعود، اور یہ کہاں ہے؟ سورۃ البروج میں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود، وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس سے بھی مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ ساتواں نام وہ ہے جو ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ الغاشیہ میں، تو الغاشیہ یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ چھا جانے والی، کہ جب قیامت آئے گی تو وہ ہر چیز پہ چھا جائے گی۔ آٹھواں نام جو 30ویں پارے میں اللہ نے بیان کیا قیامت کا، وہ ہے القارعہ۔ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ تو بھائیو یہ 8 نام صرف آخری پارے میں ہے، ویسے اور بھی قرآن مجید میں ہے، الحاقہ، الواقعہ، یوم التغابن، یوم الحساب، یوم القیامہ، اور بھی نام ہیں، لیکن آخری پارے میں یہ 8 نام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ترتیب سے بیان کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے آپ کے پاس وہ ڈھانپ لینے والی چیز، یعنی قیامت کی بات، وہ خبر، وہ بات آپ کے پاس پہنچی ہے؟ اچھا، اب ایک جملہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ مثبت جملہ ہے، اور ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں منفی جملہ، اور ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سوالیہ۔ یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں نا جملے کی۔ تو یہ جو انداز ہے یہاں کون سا اپنایا گیا ہے؟ سوالیہ۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے آپ کے پاس چھا جانے والی کی خبر آپ کے پاس؟ یہ ایک سوالیہ انداز۔ سوالیہ انداز اصل میں اپنایا جاتا ہے کہ مخاطب کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے، تاکہ مخاطب اچھی طرح متوجہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے ہیں، سیدنا معاذ بن جبل سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ایک سوال کیا کہ یا معاذ، اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو جناب معاذ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے۔ فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا، یا معاذ، اے معاذ، اتدری ما حق العباد علی اللہ، کیا تو جانتا ہے کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو میں نے پھر وہی جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ بندے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی پیغمبر،
کوئی سائیں، کوئی قلندر، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی انسان، کوئی حیوان، کوئی شجر، کوئی حجر، وہ عبادت کے لائق نہیں. عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات. یعنی یہ ہے اللہ کا بندوں پر حق کہ بندے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. وہ عبادت قولی ہو، وہ بدنی ہو، وہ مالی ہو، وہ کسی بھی طرح کی عبادت. اچھا، اب اگلی بات کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. فرمایا جب بندے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے تو پھر اللہ کا بندوں پر یہ یعنی بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ پھر وہ اپنے ان بندوں کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا. جب وہ عقیدہ توحید کو اپنا لیں گے تو پھر وہ بندوں کو جہنم میں داخل نہیں کریں گے. یہاں پر جو بات عرض کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ کا حق اور بندوں کا حق یہ بتانے کے لیے جناب معاذ رضی اللہ عنہ کو دو سوال کیے. کیا تو جانتا ہے؟ کیا تو جانتا ہے؟ مطلب کیا تھا کہ جناب معاذ رضی اللہ عنہ کی توجہ اچھی طرح میں پہلے اپنی طرف کروں اور پھر میں ان کو بات بتاؤں. تو سوالیہ انداز کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ مخاطب کی توجہ کو اپنی طرف کرنے کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے آپ کے پاس، پہنچی ہے آپ کے پاس وہ ڈھانپ لینے والی چیز کی بات. اچھا آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو کوئی بات بتانا چاہیں، اگر آپ کہیں کہ جی آج گوندلا والا اڈا پہ یہ واقعہ ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہے، بات تو سن لے گا. لیکن اگر آپ اپنی بات کا آغاز یوں کریں کہ آج پتہ ہے کہ گوندلا والا اڈا پہ کیا ہوا ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ پوری طرح متوجہ ہو جائے گا، اس کے کان کھل جائیں گے، وہ اچھی طرح غور سے بات کو سنے گا. بالکل سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی بہت سارے مقامات پر یہ سوالیہ انداز اختیار کر کے اپنے بندوں سے بات کی ہے. تو یہاں پر بھی وہی انداز ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ. فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی چہرے اس دن خاشعہ کا معنی ذلیل ہونے والے ہوں گے. بڑے چہرے اس دن. یہ کون سے چہرے ہوں گے؟ یہ کافروں کے چہرے، نافرمانوں کے چہرے، مشرکوں کے چہرے، بدعتیوں کے چہرے، ملحدوں کے چہرے، لا دین اور بے دین لوگوں کے چہرے قیامت والے دن کیا ہوں گے؟ وہ ذلیل ہونے والے. فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل ہونے والے. فرمایا عاملۃ، یہ کون سے چہرے ہیں؟ یہ وہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے کوئی عمل نہیں کیا. فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ محنت کرنے والے، عمل کرنے والے، بڑے انہوں نے عمل کیے ہوں گے، بڑے عمل کیے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج اور عمرے بھی کیے ہوں گے، درود بھی پڑھے ہوں گے، وظیفے بھی کیے ہوں گے. یعنی عاملہ بہت زیادہ عمل کرنے والے. میرے بھائیوں اب عمل کرنے والے ذرا توجہ سے سننا. کچھ تو وہ لوگ ہیں کہ جو کافر ہیں. کیا خیال ہے کافر عمل نہیں کرتے؟ ہندو اپنے مذہب کے مطابق عمل کر رہے ہیں، عیسائی اپنے مذہب کے مطابق عمل کر رہے ہیں، یہودی، مجوسی، بدھ مت، جین مت، جتنے کافر ہیں سارے اپنے اپنے مذہب کے مطابق عمل کر رہے ہیں. لیکن ان کے سارے چونکہ مذاہب ہی باطل ہیں، اب صرف سچا دین اسلام ہے، لہذا ان کے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد. اسی طرح جو مشرک ہے نا، مشرک
اس کے بھی تمام اعمال، مشرک آدمی جس کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے اللہ کے سوا، جو اللہ کی صفات ہیں وہ اوروں میں تسلیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ کے سوا مخلوق میں مانتا ہے، اللہ کے اختیارات کو اس کے بندوں میں مانتا ہے، تو وہ شرک کرتا ہے۔ تو جو آدمی مشرک ہے وہ جو بھی عمل کرے گا اس کا عمل برباد ہے، ضائع ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ سورۃ الانعام پڑھ کے دیکھ لے، اللہ نے 18 پیغمبروں کا نام لیا اور آخر میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ بڑے بڑے جلیل القدر، بڑے بڑے اولو المرتبہ پیغمبر اگر یہ بھی شرک کا ارتکاب کرتے تو میں ان کے اعمال ضائع اور برباد کر کے رکھتا۔ تو کافر کے تمام اعمال برباد اور مشرک کے بھی تمام اعمال برباد۔ اب آئیے بدعتی شخص جو ہے، یعنی جو بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، اپنے پاس سے عمل بنا لیا، اپنے پاس سے دین گڑھ لیا، تو قرآن اور حدیث سے بے نیاز ہو کر قرآن اور حدیث کی دلیل کے بغیر وہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا وہ عمل بھی ضائع ہے، برباد ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الکہف اور آخری رکوع ہے، فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ کتنے ہی ایسے لوگ ان کی کمائی، ان کی محنت، ان کی نمازیں، ان کی تلاوتیں اور ان کے وہ سارے یعنی اعمال برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ جو عمل کر رہے تھے اس عمل کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں تھی، آپ کی مہر نہیں تھی۔ اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرے جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یا آپ نے اجازت نہیں دی تو وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اگر کوئی آدمی ایسا عمل وہ اسلام میں شروع کر دیتا ہے جو اسلام میں ہے نہیں، قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، فرمایا تو وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ مردود۔ اور صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے کہ جس پر ہماری مہر نہیں ہے، ہماری تصدیق نہیں ہے، ہم نے اس کو اٹیسٹیفائی نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو رد، تو وہ عمل کیا ہے؟ مسترد ہے، مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، اس کا وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ تو میرے بھائیوں ذرا یاد کرتے جائیں، کافر کا ہر عمل برباد، مشرک کا ہر عمل برباد، بدعتی کا ہر عمل برباد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، ایک طبقہ آ رہا ہوگا میرے پاس، چہرے ان کے چمک رہے ہوں گے، کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، وضو کیے ہوں گے، لیکن فرشتے ان کو لاٹھی چارج کر کے پیچھے ہٹائیں گے۔ میں حیران ہو کر پوچھوں گا ان کو کیوں پیچھے ہٹا رہے ہو؟ تو بتایا جائے گا کہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نت نئی بدعتیں نکال کر اور نئے نئے مسئلے گھڑ کر دین میں شامل کیے، اور انہوں نے آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، آپ کے دین کا ستیہ ناش کر دیا۔ تو فرمایا یہ وہ بدعتی ٹولہ ہے، اس لیے ان کو پیچھے ہٹایا جائے۔ کیوں میرے بھائیو بات سمجھ آئی ہے نا؟ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ اپنی طرف سے نیک عمل کر رہے ہیں۔ اچھا اب ذرا توجہ فرمائیں کہ بدعتی کا ہر عمل برباد، بدعتی کا ہر عمل برباد۔ اچھا کیوں برباد؟
اس لیے کہ اس عمل کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں ہے، آپ کی مہر نہیں ہے، لہذا وہ عمل کیا ہے؟ برباد ہے۔ تو کافر کا ہر عمل برباد چونکہ ہے ہی کافر، مشرک کا ہر عمل برباد چونکہ عقیدے میں شرک ہے، بدعتی کا عمل برباد کیوں؟ اس کا عمل سنت کے مطابق نہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں، تو وہ بھی عمل برباد ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا میرے بھائیو، آپ یہ ذرا تھوڑی سی توجہ سے بات سنیے گا، دنیا میں جو شخص بھی شرک کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ چاہے ہندو کرے، چاہے عیسائی کرے، چاہے یہودی کرے، اور چاہے کلمہ پڑھنے والا مسلمان کرے، دنیا میں جو شخص بھی شرک کرتا ہے، شرک گناہ سمجھ کر نہیں کرتا، بلکہ شرک ہمیشہ عقیدت کے رنگ میں کرتا ہے۔ کیوں بھئی؟ عقیدت کی وجہ سے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا، وہ دشمنی کی بنا پہ کہتے ہیں کہ محبت کی بنا پہ؟ عقیدت کی بنا پہ، عقیدت کی وجہ سے۔ عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہا، عقیدت کی وجہ سے کہا یا نفرت کی وجہ سے کہا؟ عقیدت کی وجہ سے۔ شرک ہمیشہ عقیدت کے رنگ میں کیا جاتا ہے، اور بدعت ہمیشہ نیکی کے رنگ میں کی جاتی ہے۔ بدعت ہمیشہ کیا کی جاتی ہے؟ نیکی کے رنگ۔ اچھا آپ دیکھ لیں، جتنا بھی بدعتی یہ سارا سلسلہ ہے، وہ جو بھی نیکی، وہ اپنی بدعت کرتے ہیں تو وہ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ جس قدر بھی بدعتیں رائج ہیں، وہ ساری بدعتیں نیکی سمجھ کر کی جا رہی ہیں۔ یہ کل کروایا جاتا ہے، تیجا، ساتہ، 10واں، 40واں، پھر یہ عرس، یہ میلے، اور اسی طرح باقی کتنے ہی عمل ہیں، حالانکہ ان کی کوئی دلیل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہ سارے عمل نیکی سمجھ کے کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک پیچھے بات۔ اچھا اب کتنا وہ طبقہ ہے کہ اول تو وہ دین کی طرف آتا ہی نہیں، اور جو آتے بھی ہیں تو وہ شرک اور بدعت کی وجہ سے اپنے اعمال کا بیڑا گرک کرتے رہتے ہیں، وہ اس طرح بیڑا گرک کرتے۔ اچھا اب ذرا ایک بات تھوڑی سی توجہ سے سننا، ایک تو ہو گیا کافر، میں نے وہ بات بتا دی، مشرک کے بارے میں بتا دی، اور ایک بدعتی کے بارے میں بتا دی۔ ایک میں نے چند دن پہلے ایک چھوٹا سا کلپ سنا کہ ایک یعنی آدمی ہے اور وہ مقرر ہے، اور وہ رافضیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ رافضی کن کو کہا جاتا ہے؟ جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو رافضی کہا جاتا ہے۔ اور یہ رافضیوں کا جو ایک باقاعدہ گروہ ہے اور فرقہ ہے، وہ اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں مسلمانوں میں، زبردستی شمار کرتے ہیں مسلمانوں میں۔ تو وہ لوگ جو ہے نا، اب ذرا غور فرمانا کہ ان کا ایک مقرر وہ باقاعدہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میرے مومن بھائیوں، یہ جو تم 3-4 صحابہ کو گالی دیتے ہو، یعنی ابو بکر صدیق کو اور عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، یا ابو سفیان کو، کہتے ہیں یہ جو 3-4-5 تم نے ایک نام اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، تو صرف ان کو گالیاں دیتے ہو۔ تو آگے ذرا جملہ غور سے سننا، کہتا ہے کہ اپنی عبادت کو محدود کیوں کرتے ہو؟ اللہ، ذرا بات کو سمجھیں، گہرائی میں جائیں۔ کہتا ہے کہ اپنی عبادت کو محدود کیوں کرتے ہو؟ مطلب یہ کہ ان صرف 5 کا تم نام لے کر ان کو گالیاں دیتے ہو، ان پہ لان تان کرتے ہو، ان پر تان و تشنیع کرتے ہو، دشنام دازی، اور ان کو برا کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ یہ اتنے ظالم ہیں اور اس قدر اسلام کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں کہ وہ نعوذ باللہ صحابہ کو گالیاں دینا عبادت سمجھتے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، کیا خیال ہے کہ عاملۃ ناصبہ میں یہ گروہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے ایک بد باطن اور ایک انتہائی گندے انسان نے باقاعدہ اسلام آباد کے اندر کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ ابو بکر صدیق کافر ہے۔ اسلام آباد کے اندر جلسہ عام کے اندر آپ اندازہ کریں، کہتا ہے کافر۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا توجہ سے بات کو ذرا سمجھنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے اپنے میٹھی زبان سے پیارے لبوں سے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر میرے اوپر کسی نے کوئی بھی احسان کیا ہے تو میں نے اپنی زندگی میں اس کا بدلہ لٹا دیا ہے، لیکن ایک ابو بکر ہے کہ میں اس کے احسانات کا بدلہ نہیں لٹا سکا۔ اس کے میرے اوپر اتنے کو احسانات ہیں کہ میں اس کے احسانات کا بدلہ لٹا ہی نہیں سکتا۔ میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے عرض کروں گا کہ یا اللہ میری طرف سے احسانات کا بدلہ ابو بکر کو آپ لٹا دیں۔ یقین جانیے کہ دنیا کے اندر ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ علی رضی اللہ عنہ، 10 سال عمر تھی۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا زید بن حارثہ نے رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ سے بات کو سمجھنا، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا، رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا آزاد مردوں میں وہ کون ہے؟ جناب ابو بکر رضی اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ علی رضی اللہ عنہ 10 سال عمر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں۔ اگر ایک بچہ بڑے کی بات نہیں مانے گا تو کیا کرے گا؟ اگر بیوی اپنے خاوند کی بات نہیں مانے گی تو کس کی مانے گی؟ اگر غلام اپنے آقا کی بات نہیں مانے گا تو کس کی مانے گا؟ لیکن جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا، اسلام قبول کرنا، اس کے اندر ایک پورا کمال ہے، پوری خوبی ہے۔ کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی یعنی جبر نہیں تھا، کسی کی ماتحتی نہیں تھی۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ، اپنی آزاد رائے کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، میں نے جب بھی کسی کے سامنے اسلام پیش کیا، کسی نے معجزہ مانگا، کسی نے دلیل مانگی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن ابو بکر وہ ہستی ہے جب میں نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا، اس نے کوئی کراس کویسچن نہیں کیا، فوراً ہاتھ آگے کیا اور کلمہ پڑھا۔ آج وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس ابو بکر کا نام لے کر آج اتنی لمبی لمبی زبان کے ساتھ گالی نکالی جائے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک دن ویسے ہی پوچھا، اللہ کے رسول کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے دعوت دی جائے گی داخلے کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، میں امید رکھتا ہوں ان میں سے تو بھی ایک خوش نصیب ہے کہ جنت کے 8 دروازے جن میں سے پرمیشن ہو کہ جس دروازے میں سے بھی آپ جنت میں داخل ہونا چاہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنی عظیم ہستی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن کا محل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا
اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب ام بعمر ابن ہشام، یا اللہ اسلام کو وقار بخش، عزت بخش، یا تو عمر بن خطاب کے ساتھ یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کے ساتھ۔ اللہ کے ہاں انتخاب عمر بن خطاب کا تھا، اسی لیے کہتے ہیں کہ سارے صحابہ وہ مرید مصطفیٰ ہیں، لیکن عمر بن خطاب مراد مصطفیٰ۔ عمر بن خطاب کون ہے؟ مراد مصطفیٰ۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عثمان تیری وجہ سے تو فرشتے تیری حیا کرتے ہیں، فرشتے وہ تیری حیا کرتے ہیں، میں آپ کی حیا کیوں نہ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آئے نا تو اپنا تہ بند درست کیا، حالانکہ ابو بکر تشریف لائے اسی طرح، جناب عمر آئے اسی طرح، جناب عثمان آئے تو ذرا اچھی طرح لپیٹ۔ کہا کیا بات ہے؟ فرمایا یہ وہ عثمان ہے کہ تستحیی منہ الملائکہ، اس سے تو اللہ کے فرشتے بڑی حیا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد جناب عثمان رضی اللہ، تو ان جیسی عظیم ہستیوں کو آج برا بھلا کہا جائے، گالیاں دی جائیں، اور باقاعدہ کراچی کا ایم اے جناح روڈ وہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑا یعنی جلوس نکالا، اور 10 محرم کو جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر وہاں لعنت 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 کی وہاں گردان کی گئی۔ اتنے ظالم درندے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو معاف نہیں کر رہے۔ اب میرے بھائیو ذرا ایک بات اصول کی سمجھیں، اصول، ضابطہ، قاعدہ، کلیہ، اور وہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اصول بیان کیا، آپ نے فرمایا، یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں بھی ہے، اور کئی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے ایک بہت زبردست کلیہ بتا دیا، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے کافر، اگر کوئی آدمی کسی کو کیا کہتا ہے؟ کافر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ کافر نہیں نا جس کو وہ کافر کہہ رہا ہے، تو فرمایا یہ فتویٰ اس کہنے والے پہ لوٹے گا۔ کیوں بھی قاعدہ سمجھ لیا آپ نے؟ بس اب اس کے مطابق آپ دیکھتے چلے جائیں، اب جو شخص بھی کہہ رہا ہے کہ ابو بکر کافر، اب اگر ابو بکر کافر نہیں تو یہ فتویٰ کس پہ لوٹے گا؟ یہ فتویٰ کس پہ لوٹے گا؟ اس کافر کہنے والے پہ لوٹے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے اور سب سے افضل شخصیت ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اگر ابو بکر صدیق مسلمان نہیں، مومن نہیں، تو پھر اور کوئی مومن ہے ہی نہیں۔ بس موٹی سی بات، اگر ابو بکر مومن نہیں تو پھر مومن ہے ہی کوئی نہیں دنیا۔ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل شخصیت وہ ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ ابو بکر کافر ہے تو میرے بھائیوں پھر وہ کہنے والا کافر ہے یا نہیں؟ یہ اصول کس نے بتایا ہے؟ بھائیو یہ قاعدہ کس نے بتایا ہے؟ یہ میں تو نہیں نا بتا رہا، یہ میری بات تو نہیں، یہ قاعدہ، یہ کلیہ، یہ اصول خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا۔ دیکھیں موٹی سی بات ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب منافقوں سے کہا جاتا کہ تم اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح کا ایمان صحابہ لائے ہیں، تو منافق کیا جواب دیتے؟ اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم اس طرح کا ایمان لائیں جس طرح کا بے وقوف ایمان لائیں۔ منافقوں نے صحابہ کو کہا بے وقوف،
اب قرآن کی زبان دیکھیے، قرآن کے الفاظ دیکھیے، اللہ نے فوری طور پر کیا فرمایا؟ الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہ صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں، تو جب صحابہ کو بے وقوف کہنے والے بے وقوف ہیں تو صحابہ کو کافر کہنے والے کیوں؟ بھی صحابہ کو کافر کہنے والے کون ہیں؟ پھر وہ خود کافر ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں ذرا بات کو پھر دوبارہ سن لیں کہ کافر کے جتنے عمل ہیں وہ سارے برباد، مشرک کے جتنے عمل ہیں وہ سارے برباد، بدعتی کے سارے عمل جو ہیں وہ کیا ہیں؟ برباد۔ اور ان کا بیڑا غرق کیسا ہوا کہ جو صحابہ کو گالیاں دینا عبادت سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ تو کیا ان کے عمل برباد نہیں؟ ان کے بھی عمل برباد۔ فرمایا عاملۃ ناصبہ، وہ عمل کرنے والے، محنت کرنے والے، تھک جانے والے، تسلا نارن حامیہ، وہ داخل ہوں گے نارن، ایسی آگ میں، حامیہ جو گرم آگ ہے، گرم آگ میں وہ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے کافروں کو اور ان جیسے لوگوں کو، مشرکوں کو کہاں داخل کرے گا؟ جہنم کی آگ میں۔ فرمایا تسلا نارن ہم، ہاں اگر کوئی آدمی اپنے کفر سے توبہ کر لے، اپنے شرک سے توبہ کر لے، اپنی بدعات سے توبہ کر لے اور اپنی غلط گندی لائن چھوڑ دے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ کی بخشش اور مہربانی کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ فرمایا تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ، وہ پلائے جائیں گے، وہ کھولتے ہوئے چشمے سے ان کو پانی پلایا جائے گا۔ یعنی یہ جو ذلیل ہونے والے لوگ ہیں، چہرے ہیں، ان کو کھولتے ہوئے گرم پانی سے، جہنم کے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ جب وہ پانی اس طرح اپنے چہرے کے قریب کریں گے ان کے چہرے جھلس جائیں گے، اور جب وہ اندر اتاریں گے انتڑیاں کٹ جائیں گی، اتنا شدید گرم وہ پانی ہوگا جو ان کو پینے کے لیے مہیا کیا۔ کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ فرمایا لیس لہم طعام، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا، الا من ضریع، مگر خاردار جاڑی کا۔ خاردار جاڑی، آپ نے کبھی تھوڑ دیکھا ہے؟ تھوڑ، یہ تھور کا جو درخت ہوتا ہے جس کا ذائقہ انتہائی بدمزہ اور کڑوا، اور جو انتہائی خشک اور انتہائی کانٹے دار اور بڑا ہی بدبودار، یہ کھانا وہاں پر ان کو دیا جائے گا۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک تو یہ کھانا ہوگا اور ایک جو زخموں سے پیپ نکلتی ہے، جو گندا مادہ نکلتا ہے، یہ ان کو پینے کے لیے وہاں مہیا کیا جائے۔ تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع، فرمایا نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا مگر ضریع، مگر خاردار جاڑی کا۔ فرمایا لا یسمنو، نہ وہ موٹا کرے گا، وہ جو کھانا ہے نا، وہ کھانا اور وہ جو پینا، اس کھانے سے پینے سے نہ تو جسم موٹا ہوگا، یعنی جسم کی کوئی صحت بھی نہیں بنے گی، جسم کے اندر کوئی پروٹینز میں اضافہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ولا یغنی من جوع، اور بعض ایسی خوراکیں ہوتی ہیں چلو جسم تو موٹا نہیں کرتی لیکن کم از کم بھوک تو مٹا دیتی ہیں، کم از کم بھوک تو مٹا دیتی۔ فرمایا وہ کھانا نہ جسم کو فربا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا، دونوں چیزیں اس کے اندر نہیں ہوں گی۔ تو کھانے کی یہ دو خاصیتیں ہیں، نمبر ایک کھانا بھوک مٹاتا ہے، نمبر دو کھانا انسان کی صحت کا سبب بنتا ہے، انسان کی صحت کو بناتا ہے۔ اچھا اب میرے بھائیوں ذرا توجہ سے اگر بات سمجھیں کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو باتیں بیان کی، نہ وہ موٹا کرے گا نہ وہ بھوک مٹائے گا۔ اچھا یہ بتائیے، یہ جو تمباکو نوشی ہے، تمباکو نوشی ہے نا، سگریٹ پینا، حقہ پینا، دیہاتوں میں اب بھی حقہ چلتا ہے، اور اسی طرح تمباکو والے پان کھانا، ذرا تھوڑی سی توجہ دیجئے، کیا تمباکو نوشی کے ساتھ انسان کا کوئی جسم موٹا ہوتا ہے یا انسان کی کوئی بھوک مٹتی ہے؟ تمباکو نوشی کے اندر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، لہذا یہ تمباکو نوشی، اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ فائدہ نہیں نقصان ہے، فائدہ نہیں نقصان ہے، اور ہر ڈبیا کے اوپر لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی یہ صحت کے لیے مضر ہے، یہ لکھا ہوتا ہے، ہر ایک کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ اس کے اندر پیسے کا ضیاع ہے، بھی دیکھو نا، جب فائدہ بھی کوئی نہیں تو جتنے سگریٹ پیو گے، جتنا حقہ پیو گے، وہ پیسہ ضائع کر رہے ہو، پیسہ برباد کر رہے ہو، اور پیسہ ضائع کرنا بھی ایک گناہ ہے۔ نمبر 3، اس میں انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو میرے بھائیوں کتنی وجوہات ہو گئی؟ 3۔ نمبر 4، اس کے اندر اتنی بدبو ہے، اتنی بدبو ہے کہ سگریٹ پینے کے بعد کتنی دیر تک انسان کے منہ سے وہ بیڈ سمیل نہیں جاتی، اور میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر اس قدر خوشبو پسند کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو سے بڑی محبت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لہاں اللہ نے خوشبو کو پسندیدہ بنا دیا ہے، اور بدبو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید نفرت تھی۔ پتہ ہے نا وہ بیویوں کا واقعہ، جب ایک دفعہ بیویوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے تو کچھ سمیل آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی میں آئندہ شہد ہی نہیں پیوں گا، کیونکہ شہد پی کر آئے تھے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی نفرت، اور یہ اللہ کے نبی نے فرمایا پیاز کھا کر مسجد میں نہ آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیاز کے اندر ایک سمیل ہے، بری سمیل آتی ہے۔ تو کیا خیال ہے، حقہ پی کر، سگریٹ پی کر مسجد میں آ سکتے ہیں؟ لہذا یہ جو ایک آیت ہے، اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم۔ اچھا بعض کہتے ہیں جی حقہ جو ہے نا، حقہ یہ حرام نہیں ہے، سگریٹ حرام نہیں، صرف مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ۔ نہ میرے بھائیوں بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، چونکہ میں نے اپنی بات کو سمیٹنا بھی ہے، صرف مختصر بات عرض کروں گا کہ سگریٹ، حقہ اور تمباکو والا پان یہ بالکل حرام ہے، اور اسی طرح حرام ہے جس طرح شراب حرام ہے، اسی طرح حرام ہے جس طرح شراب حرام ہے۔ مختصر میں نے، باقی اگر کسی نے کوئی ذرا تفصیل سے بات کرنی ہے تو وہ بعد میں کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ تینوں چیزیں، حقہ بھی، سگریٹ بھی اور تمباکو والا پان بھی حرام ہے۔ فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جو، نہ وہ موٹا کرے گا اور نہ وہ بھوک سے کفایت کرے گا۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی چہرے اس دن تر و تازہ۔ ناعمہ کا معنی کیا ہے؟ تر و تازہ، حشاش بشاش، کھلے ہوئے، ناز و نعمت میں پلے ہوئے۔ فرمایا کتنے ہی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش ہونے والے ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہونے والے ہوں گے۔ انہوں نے جو نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، انہوں نے عقیدہ اسلام کے اندر رہ کر، عقیدہ توحید اپنا کر اور سنت کا اہتمام کر کے
انہوں نے وہ عمل کیے ہوں گے، آج ان کے عمل وہاں رنگ لائیں گے، اور ان اعمال کی وجہ سے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ جاری ہوں گے۔ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، اپنی کوشش پر وہ بڑے ہی خوش ہونے والے ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں تو سنے گا اس میں کوئی لغو بات، بیہودہ بات۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمہ ہوگا ہر وقت بہنے والا، جاری رہنے والا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس کے اندر تخت ہوں گے بلند و بالا۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور آبخورے ہوں گے، گلاس ہوں گے، پیالے ہوں گے۔ موضوعہ، قرینے سے رکھے ہوئے۔ موضوعہ کا معنی قرینے سے، سلیقے سے رکھے ہوئے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور گو تکیے ہوں گے قطار کے اندر رکھے ہوئے، صف میں رکھے ہوئے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مخملی قالین ہوں گے بچھائے ہوئے۔ قالین بچھاتے ہیں نا کوٹھیوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اہل جنت کی 9 صفتیں بیان کی ہیں۔ کتنی؟ 9۔ لو ذرا گنتے جائیں۔ نمبر 1 فرمایا کچھ چہرے اس دن ہوں گے تر و تازہ۔ یہ تر و تازہ کن کی صفت ہے؟ اہل جنت کی۔ دوسرا اللہ نے وصف بیان کیا کہ وہ اپنی کوشش پر خوش ہونے والے ہوں گے۔ تیسری اللہ نے اب یہاں ان کی صفت یہ بیان کی کہ وہ بلند و بالا جنت میں ہوں گے۔ چوتھا اللہ نے وصف یہ بیان کیا کہ لا تسمع فیہا لاغیہ، تم وہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنو گے۔ پانچواں وصف کہ ان کے لیے ہر وقت جاری رہنے والا چشمہ ہوگا۔ چھٹا وصف اس کے اندر بلند و بالا تخت ہوں گے۔ اور ساتواں وصف فرمایا کہ آبخورے ہوں گے قرینے سے رکھے ہوئے۔ اور آٹھواں وصف ان کے لیے گاؤ تکیے ہوگے قطار میں رکھے ہوئے۔ اور نواں وصف وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مخملی قالین ہوں گے بچھائے ہوئے۔ کتنی صفتیں؟ 9 صفتیں بیان۔ اور جہنمیوں کی اللہ نے 6 صفتیں بیان کی۔ فرمایا پہلی صفت یہ ہے خاشعہ، ذلیل ہونے والے۔ دوسری صفت عاملہ، محنت کرنے والے۔ تیسری صفت ناصبہ، تھکنے والے۔ صفت سے مراد ہیں ان کے بارے میں باتیں۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ گرم آگ میں داخل ہوں گے۔ اور پانچویں ان کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ اور ناویں ان کو خاردار جھاڑی کا کھانا کھلایا جائے گا۔ یہ 6 اللہ نے باتیں بیان کی جہنمیوں کے بارے میں، اور جنتیوں کے بارے میں کتنی باتیں؟ 9۔ فرمایا اگر تمہیں جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ سن کر بھی اگر تمہاری آخرت کے بارے میں آنکھیں نہیں کھلیں تو اب ذرا 4 ہماری قدرتوں کا بھی تذکرہ سن لو۔ آگے اللہ نے اپنی 4 قدرتیں بیان کی۔ فرمایا ان کو ذرا دیکھ لو، شاید تمہیں بات سمجھ آ جائے۔ وہ کیا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا پس نہیں انہوں نے دیکھا، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ کس طرح اس کو پیدا کیا گیا؟ اللہ، اونٹ ایک عجیب جانور، اتنی لمبی گردن کہ درختوں کے پتے خود بخود کھا لے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کسی کو کوئی گری ہوئی چیز ملے نا تو وہ اس کو پکڑ لے۔ کوئی بٹوا مل جاتا ہے، کوئی تھیلا مل جاتا ہے، کوئی اس طرح کی چیز جو بڑی اہم چیز ہو، فرمایا 1 سال تک اس کا اعلان کروائے۔ اگر اس کا مالک مل جائے تو ٹھیک، ورنہ 1 سال کے بعد وہ اس کو استعمال میں لا سکتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو گم شدہ اونٹ ملے تو
تو وہ نہ پکڑے، اس کو رہنے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت اس کا کھانا اس کے ساتھ ہے، اتنی لمبی گردن اللہ نے اس کو دی ہے، درختوں کے پتے کھا سکتا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں کہ اس کو پکڑے، باندھے اور اس کی حفاظت کرے۔ فرمایا کہ اونٹ اتنی لمبی گردن، اور پھر اللہ نے اس کے پاؤں اتنے مضبوط، اللہ اکبر، ریت پہ چلنا یہ گھوڑے کے بس کا بھی کام نہیں، گدھے کے بس کا کام نہیں، یہ اونٹ ہے جس کا اللہ نے اتنا چوڑا پاؤں بنا دیا، بڑی آسانی سے ریت کے اوپر چل لیتا ہے۔ اسی لیے اونٹ کو کہتے ہیں ریگستانی جہاز، یہ ریگستانی جہاز ہے۔ اس کے اندر ایک تیسری خوبی بڑی کمال کی ہے کہ یہ اپنے معدے میں پانی بہت زیادہ سٹور کر لیتا ہے، اس کو کئی دن بھی پانی نہ ملے تو یہ بغیر پانی پیے یہ اپنا سفر جاری رہتا ہے، اس کو پرواہ نہیں۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک سٹور بنایا ہے پانی کو سٹور کرنے کے لیے۔ اللہ، چھوٹا سا 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، اتنا بڑا اونٹ اس کی لگام پکڑ کے جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ نے اس اونٹ کو اس بچے کا خادم بنا دیا ہے اور اس کے ذہن میں بات ڈال دی ہے کہ تو نے انسان کی خدمت کرنی ہے، تو انسان کا خادم ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اچھا، فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کس طرح اس کو پیدا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف کہ کیسے اس کو بلند کیا گیا۔ اتنا بلند آسمان، اللہ اکبر، بغیر کسی پلر کے اور بغیر کسی دیوار کے اور بغیر کسی سپورٹ کے یہ آسمان کھڑا ہے، اور مجال ہے کہ کب کا بنا ہے، کب کا، اور صدیوں کا بوڑھا یہ پرانا آسمان، لیکن ابھی تک کوئی شگاف نہیں، کوئی تڑیڑ نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی سوراخ نہیں۔ اور اللہ کا قرآن دیکھ لو کہتا ہے، فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، فرمایا کہ ہم نے آسمان کو بنایا، بار بار دیکھو، فرمایا کہ فرجع البصر هل ترى من فطور، آسمان میں تمہیں کوئی شگاف نظر آیا، کوئی دراڑ نظر آئی؟ بالکل نہیں، بغیر عمادن، بغیر عمادن ترونہا، بغیر کسی دیوار کے، بغیر پلر کے یہ کھڑا کیا ہوا ہے، اپنی جگہ سے ہلنے۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو 1 سیکنڈ نہیں لگے گا، جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، فرمایا کہ أَفَلَا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، تیسری اللہ نے اپنی قدرت بیان فرمائی، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا نہیں دیکھا پہاڑوں کی طرف کس طرح ان کو گاڑا گیا۔ اللہ اکبر، یہ پہاڑ اللہ نے میخوں کی طرح ان کو زمین پہ گاڑا ہوا ہے۔ کس طرح؟ میخیں، یہ پہاڑ زمین پر میخیں ہیں، اور یہ زمین کو ہلنے سے روکتے ہیں تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے زمین حرکت کرتی رہتی، زمین ہر وقت ہلتی رہتی۔ آپ دیکھیں نا، تھوڑا سا کبھی زلزلہ آ جائے تو کیا بنتی ہے ہم لوگوں پر۔ یہ زمین اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ہم نے اس لیے زمین پر یہ پہاڑ گاڑے ہیں تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرے۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا۔ چوتھی قدرت اللہ نے بیان کی، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف وہ نہیں دیکھتے کہ کس طرح اس کو بچھایا گیا۔ یہ زمین اللہ نے اس کو بڑا معتدل بنایا، نہ اتنی ٹھوس کہ اوپر چلا نہ جائے، نہ اتنی نرم کہ پاؤں اندر گھس جائے۔ اللہ نے اس کو ایسا زبردست بنایا کہ انسان اس پہ سفر کرتا ہے، گاڑیاں دوڑاتا ہے، جانور دوڑاتا ہے، خود بھی دوڑتا ہے، اور پھر انسان کی پیدائش بھی اسی سے، انسان نے جانا بھی اسی میں سے، اور انسان نے قیامت کے دن نکلنا بھی
منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. 100 منزلہ عمارت بنا لو لیکن مجال ہے زمین نیچے سے سرک جائے. اللہ نے یہ 4 اپنی قدرتیں بیان کی. فرمایا کہ کیا انہوں نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کیسے پیدا کیا گیا؟ انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا کیسے اس کو بلند کیا گیا؟ انہوں نے پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھا کس طرح ان کو گاڑا گیا؟ انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کیسے اس کو بچھایا گیا؟ اس 4 قدرتوں کا اللہ نے تذکرہ کیوں کیا؟ تفسیر ابن کثیر میں اس کی وجہ بھی لکھی ہے کہ جب کوئی عرب کا باشندہ وہ اپنے اونٹ پہ بیٹھ کر سفر کرتا تھا تو اس وقت یہ 4 چیزیں بیک وقت اس کے سامنے ہوتی تھی. اونٹ پہ بیٹھا ہوتا تھا، اوپر آسمان ہوتا تھا، نیچے زمین ہوتی تھی اور دائیں بائیں پہاڑ ہوتے تھے. یعنی یہ 4 چیزیں بیک وقت ہر عرب کے مسافر باشندے کے لیے ہوتی تھی. اونٹ پہ بیٹھا ہوتا تھا، اوپر آسمان، نیچے زمین اور دائیں بائیں پہاڑ. فرمایا فذکر، اے نبی آپ نصیحت کیجئے. انما انت مذکر، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں کیا وہ نصیحت نہیں؟ نصیحت کو توجہ ہے نا، نصیحت کو عربی میں کہتے ہیں ذکر. مذکر اسی سے ہے نا. نصیحت کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نصیحت کو عربی میں کہتے ہیں ان ہوا الا ذکر للعالمین. اچھا اب قرآن تو ذکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ابھی میں نے آیت پڑھی ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین. اچھا قرآن ذکر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کے ارشادات، آپ کی احادیث، کیا وہ ذکر نہیں ہے؟ وہ بھی تو ذکر ہے، وہ بھی تو نصیحت ہے. تو جیسے قرآن محفوظ ہے اسی طرح حدیث بھی محفوظ ہے. جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اسی طرح حدیث کی ذمہ لیا. نہ قرآن میں کوئی ملاوٹ کر سکتا ہے نہ احادیث میں کوئی ملاوٹ کر سکتا ہے. اگر کسی نے کوشش کی، اللہ نے محدثین کا گروہ پیدا کیا، انہوں نے صحیح اور ضعیف حدیث الگ الگ کر کے بتا دی. یہ کھوٹا سکہ ہے، یہ کھرا سکہ ہے. تو قرآن بھی محفوظ ہے اور حدیث بھی محفوظ ہے. قرآن بھی دین ہے، حدیث بھی دین ہے. قرآن بھی حجت ہے، حدیث بھی حجت ہے. دونوں کو لے کے چلو گے تو دین سمجھ آئے گا. اگر دونوں کو چھوڑ دو گے تب بھی گمراہی. دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دو گے تب بھی گمراہی. دونوں کے ساتھ کوئی تیسری چیز ملا لو گے تب بھی گمراہی. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط کیے ہوئے نہیں ہیں. او بھائیو سمجھ آگی نا، ہم نے کوئی ان پر آپ کو مسلط نہیں کیا، ہم نے تو نصیحت کرنے والا بنا کے بھیجا. آپ نصیحت کریں، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مانو یا نہ مانو سن تو لو میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. کہتے ہیں نہیں ماننا نہ مانو لیکن میری بات تو سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہی حکم دے کہ آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، بات پہنچانا. آپ کنوے کر دیں، کوئی مانے مانے نہ مانے نہ مانے، آگے اس کی مرضی، اس کی قسمت، اس کا نصیب. آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچا دیں. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولا وکفر، مگر جس نے منہ موڑ لیا اور اس نے کفر کو اختیار کیا. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پس اللہ اس کو عذاب دے گا سب سے بڑا عذاب. اور وہ سب سے بڑا عذاب کون سا ہے؟ دوزخ کا، جہنم کا. وہ سب سے بڑا عذاب ہے. فرمایا ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف ان کا پلٹنا ہے.
دنیا میں جتنی مرضی بھی سرکشیاں کر لیں، بغاوتیں کر لیں، کفر کر لیں، شرک کر لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن بالآخر آنا تو انہوں نے ہمارے پاس ہے. پھر ہم جانے اور یہ جانے، آنا تو ہمارے پاس ہے نا. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں. اور قرآن میں کتنی جگہ پہ آتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. تو ہم سب نے بالآخر جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. نیکوں نے بھی اللہ کے پاس، بروں نے بھی اللہ کے پاس، مومنوں نے بھی اللہ کے پاس، منافقوں نے بھی اللہ کے پاس، مسلمانوں نے بھی اللہ کے پاس، کافروں نے بھی اللہ کے پاس. جانا سب نے اللہ کے پاس. ثم ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے ان کا حساب لینا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کوئی آدمی ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ وہاں پر اس کو دیکھ لے گا، پا لے گا. اور اگر کوئی ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا تو وہ بھی وہاں دیکھ لے گا اور اس کو ذرا بتا دینا. امام نے پڑھنا ہوتا ہے رکعت کے پیچھے جو مقتی ہوتی ہے انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے. اچھا، یہ جی ایک نا سوال کیا ہے محترم شاہد صاحب نے کہ یہ ایک ہے نا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ عام طور پر نا بھائی یہاں پر پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ آپ جب بھی کوئی عذاب والی آیت کے پاس سے گزرتے تو عذاب سے پناہ مانگتے، اور جب رحمت والی آیت کے پاس سے گزرتے، اب پاس سے گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ رحمت والی آیت پڑھتے تو آپ اللہ کی رحمت کا سوال کرتے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، طریقہ کار ہے. اچھا، اب یہ جو ہے نا جب ہم یہاں پہنچے ثم ان علینا حسابہم، اب یہ جو الفاظ ہیں یہ اگر تو ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ اکیلے، اور ہم اپنی نماز کے اندر یہ سورت پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم کہیں گے جب یہاں پہنچیں گے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اکیلے پڑھ رہے ہیں نا. لیکن جب ہم مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب قرات کر رہے ہیں، اب قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم کیا کرو؟ خاموشی سے سنو. اور ادھر حدیث نے بتا دیا کہ سورہ فاتحہ پیچھے تم پڑھ سکتے ہو اور کوئی چیز بھی پڑھنے کی اجازت نہیں. تو اب کیا بات سمجھ آئی کہ مقتدی ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں. ہاں امام صاحب پڑھ سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے، وہ تو امام صاحب ہیں. لیکن جب اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم یہ الفاظ پڑھ. اسی طرح وہ جو ہے نا شروع والے الفاظ سبح اسم ربک الاعلی، اس کا مسئلہ بھی بالکل سیم ایسے ہی ہے. امام صاحب پڑھ سکتے ہیں، اس کا جواب دے سکتے ہیں سبحان ربی الاعلی. مقتدی اونچی آواز سے نہیں جواب دے سکتے. ہاں جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں سبحان ربی الاعلی. کیوں بھی مسئلہ سمجھ آ گیا نا اچھی طرح. اچھا بھائیو، آج کا ہمارا جو سبق ہے اس میں چند ایک میں آسان سوال کروں گا. اچھا، سب سے پہلا سوال تو آپ یہ بتائیں کہ کوئی بھی بات کو سوالیہ انداز سے کہنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ سوال سمجھ گیا نا؟ یعنی بات سوالیہ انداز میں کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ میں انشاءاللہ پوچھوں گا دائیں طرف سے. عمر صاحب. ہاں ماشاءاللہ، بالکل اچھا جواب ہے جی. اس کی توجہ اپنی طرف
یعنی مبذول کروانے کے لیے۔ اچھا جی یہ بتائیں کہ دو ایسے طبقے بتا دیں جن کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ اپنی طرف سے عمل کرتے ہیں لیکن وہ اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ جی غریب عالم بنڈر صاحب ماشاءاللہ، دوسرا بدعت، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی یہ ایک سوال ہے، توجہ سے سننا ذرا، بدعتی کے اعمال کیوں ضائع ہوتے ہیں؟ بدعتی کے اعمال کیوں ضائع ہوتے ہیں؟ طارق صاحب۔ ہے بدعت۔ تو اس کا میں نے نا ایک بڑا ایکوریٹ قسم کا جواب دیا تھا کہ چونکہ وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بغیر ہوتا ہے، آپ کی مہر کے بغیر ہوتا ہے، سمجھ آ گئی نا بات؟ یہ اس کا ایکوریٹ قسم کا جواب ہے۔ اچھا جی یہ بتائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کافر کہنے والوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو آدمی صحابہ کرام کو کافر کہتا ہے اس کے بارے میں ہم کیا فتویٰ دیں گے؟ میری آپ بات سمجھ گئے ہیں نا؟ جی حفصہ، ہاں اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جو دیکھیں نا ہم کسی کا معین نہیں کر رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ جو صحابہ کو کافر کہتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، وہ اتنی بات ہے۔ اچھا جی کسی کو کافر کہنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اصول بتایا ہے؟ کسی کو کافر کہنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اصول بتایا؟ اصول کیا ہے؟ یعنی دیکھو نا جیسے میں نے مثال دی تھی نا، 2 اور 2 کیا ہوتے ہیں؟ 4۔ اس طرح اصول بتائیں کہ کس اصول پر ہم کسی کو کافر کہیں۔ وہ بچہ جی نہیں صحیح جواب شاہد صاحب، جو شخص کے جس کو کافر کہہ رہا ہے نا، اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ اس پر لوٹے گا واپس۔ ہاں ماشاءاللہ، یعنی اگر وہ کافر نہیں تو وہ فتویٰ کس پہ لوٹے گا؟ کافر کہنا۔ جیسے گیند کو اگر آپ مارتے ہیں تو وہ واپس پلٹے گی کس کی طرف؟ جو پھینکنے والا اس کی طرف ہی واپس آئے گی۔ اچھا جی یہ بتائیں کہ سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی کتنی خوبیاں بیان کی ہیں؟ ہاں جی سخی ورق صاحب کتنے نے جی؟ ماشاءاللہ جی سر کتنی خوبیاں ہیں؟ نہیں آپ ان کا فگر بتائیں، فگر انگلش میں جی 9 ماشاءاللہ بالکل جواب درست ہے جی۔ اچھا جی سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی قدرتوں کا تذکرہ کیا ہے؟ اچھا جی 4 کون کون سی؟ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 آسان ہی ہے آسمان، ہاں زمین اور پہاڑ 4۔ میں نے آپ کو وہ مثال تو دی ہے کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے، اوپر آسمان، نیچے زمین اور دائیں بائیں پہاڑ۔ اچھا جی یہ بتائیں کہ اونٹ کے اندر کوئی انوکھی بات بیان کریں۔ اونٹ
کے اندر کوئی ایسی انوکھی بات؟ جی آپ بیٹا جی پانی سٹور کر لیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ بتائیں وہ کون سی ہستی ہے کہ جن کو جنت کے 8 دروازوں میں داخل ہونے کی پرمیشن ہوگی؟ سنان الرحمن، ماشاءاللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ بغیر کسی دباؤ کے اسلام قبول کرنے والی شخصیت کا نام بتائیں۔ ہاں جی ناظر صاحب، ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اچھا جی، شروع میں چونکہ ہم حاضری لگاتے ہیں تو میں بھائیوں سے التماس کروں گا کہ ذرا کوشش کیا کریں کہ مغرب کی نماز ادھر پڑھیں۔ ہاں، دوسرا اعلان یہ ہے کہ پچھلے جمعہ کلاس کے بعد یعنی کتابیں تقسیم ہوئی تھیں، اگر کوئی بھائی پچھلی دفعہ رہ گیا تھا تو وہ آج کتاب لے سکتا ہے۔ یہ بات سمجھیے نا، اگر کوئی بھائی رہ گیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائیوں سے گزارش ہے کہ نماز ادھر آ کر پڑھا کریں تاکہ جب حاضری شروع ہو تو وہ اس وقت حاضری میں، اب مجھے معلوم ہے کہ کوئی بھائی میں دیکھ رہا ہوں جن کا نام بولا گیا اس وقت نہیں تھے، اب وہ آئے ہیں، تو اگر وہ شروع میں تشریف لے آتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ کوئی ایسا بھائی جو آج نیا آیا ہو اور وہ اپنا نام درج کروانا چاہتا ہو؟ سوال پوچھنا ہے، زکریا علیہ السلام تے مریم علیہ السلام کا کی رشتہ؟ اچھا میں او خالو سنتے۔ اچھا جی، کوئی بھائی نیا آیا ہو اور وہ نام داخل کرانا چاہتا ہے؟ جن 2 بھائیوں نے وہ لیا تھا نا وہ مجھے دے دیں کارڈ۔